انج نہیں ذرا سینے ٹھنڈ پاؤ تو ایدی سمجھ آ جائے تے گھر والے گھروں کٹ دین تے گھبرانا آئے برادری جو کٹ دے تے گھبرانا رب تجھے کھلائے گا رب تجھے پلائے گا جو وہ ماما کا رب تھا وہ تیرا بھی رب ہے وہ میرا بھی رب ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ رمضان المبارک کا اہم ترین چوتھا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے. خوشی کا مقام ہے اور مقام شکر ہے کہ الحمدللہ یہ خطبہ مسجد میں ہے اور آپ الحمدللہ اول وقت مسجد میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بستہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں خطبہ جمعۃ المبارکہ کا پورا اجر اور پورا ثواب اور اللہ تعالیٰ خطبہ جمعۃ المبارکہ کی پوری برکتیں نصیب فرمائے. چونکہ آپ رات بیدار رہے ہیں کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جھکے ہوئے ہیں شاید کہ ان کی آنکھیں بھی بند ہیں. یہ اچھی بات نہیں. پون گھنٹہ بیدار ہو کے بیٹھیں یہ لمحہ لمحہ قبولیت ہے. گردن کو جھکانا آنکھیں بند کرنا یہ اس مجلس کے وقار کے خلاف ہے. تو دعا سے ہی میں نے خطبے کا آغاز کر دیا ہے. کافی بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اور رمضان کی برکت کی وجہ سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ پاک ان کو نیک بیٹے عطا فرمائے. جو روزگار کی طرف سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے صالح نوجوان بزرگ بھائیوں کو عزت اور برکت والا وافر رزق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ساری زندگی کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. جیسے یہ ذوق اور شوق سے مسجد اسحاق میں خطبہ جمعۃ المبارکہ کے لیے تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر زیادہ شان و شوقت اور اہتمام کے ساتھ ان کو بیت اللہ کے خطبات جمعہ نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو مسجد نبوی کے خطبات جمعہ نصیب فرمائے. ایمان اسلام قرآن دین پر اللہ آپ کو زندہ رکھے اور اللہ پاک ہمیں توحید و سنت کے عقیدے پر اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے. یہ محبت الہی کا سب سے پہلا تقاضا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. جس بندے کا یہ دعویٰ ہے اس کے کرنے کا یہ سب سے پہلا کام. ابھی 2-3 بندوں کی گردنیں پھر نیچے ہیں میں نے اب کھڑا کر دینا. ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیا یہ کافی ہے. محبت الہی کا یہ سب سے پہلا تقاضا ہے اور جس بندے کا یہ دعویٰ ہے نا میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اس کے کرنے کا یہ سب سے پہلا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کیا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کیا کرے, توحید کی بات کیا کرے, اللہ کی محبت کی بات کیا کرے. یہ تو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ میرا والد میرے سے پیار کرتا ہے, میری والدہ مجھ سے پیار کرتی ہے, فلاں استاد صاحب مجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ بھی بیان کیا کرو کہ میرا رب بھی مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے. یہ محبت الہی کا تقاضا ہے. اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں اللہ کی بات کیا کرو, کھلے عام کیا کرو. اللہ کے دین کی بات کرنا, توحید کی بات کرنا, اللہ کے ناموں کی بات کرنا, اللہ کی محبت کی بات کرنا, اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات کرنا, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور دین اسلام کی بات کرنا یہ تو بہت بڑے شرف کی بات ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین اسلام کوئی معمولی خزانہ نہیں ہے.
یہ سب سے قیمتی خزانہ ہے. دین کی بات کرو، اسلام کی بات کرو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی جہالت ہے، اگر آپ جہالت کے سامنے بند باندھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ دین کی بات بڑے شوق سے کیا کرو، بڑے اہتمام سے کیا کرو اور بڑی خوشی سے کیا کرو. لوگوں میں بہت زیادہ جہالت ہے. میں آپ کو سچی بات بتلانے لگا ہوں. کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ متشرع تھا، صاحب لحیہ تھا، داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی. تو ملاقات کے بعد جاتے وقت اب اس کی جہالت کا اندازہ لگائیں. مجھے کہنے لگا شیخ محترم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے کہا عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مجھے کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر عمرہ ہوتا ہے. یہ رات کی بات ہے. ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، میں حیران ہو گیا. وہ رات میرے گھر آیا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ شیخ صاحب 2 کروڑ روپیہ سرکٹ میں رہتا ہے، تجارت میں رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے. تو سال بعد اس سے جو پرافٹ ہوتی ہے نا 5 لاکھ 10 لاکھ، تو میں اس کی زکوٰۃ دیتا ہوں. جو اصل راس المال ہے نا میرا سرمایہ، اس کی تو زکوٰۃ نہیں نہ ہوتی. اس کی زکوٰۃ میں نے کبھی نہیں دی. میں باوضو مسجد میں کھڑا ہوں. توجہ رکھیں، لوگوں کی جہالت کا دیکھیں. ہماری خاموشی نے لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا. بھائی آپ معمولی لوگ نہیں ہو، آپ وہ چنیدہ لوگ ہو جو اللہ کی زمین پر حجت ہو، انمول ہیرے ہو. اپنی سوچ کو داعیانہ بناؤ. جہاں بیٹھتے ہو دین کی بات کرو، جب موقع ملے دین کی بات کرو. رسول پاک علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے ہے. جنگ کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، کسی کی فوتگی ہے، سفر ہے، حضر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ عین نماز پڑھتے ہوئے اگر کہیں آپ کوئی خرابی دیکھتے تھے تو بڑی محبت سے روکتے تھے، ٹوکتے تھے. صحیح البخاری میں نے پڑھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. آپ نے میرے ہاتھ سے پکڑ کے گھما کے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا. ہر ایک کے ساتھ دین کی بات کریں، ہر ایک کے ساتھ توحید کی بات کریں. جس زبان میں آپ کر سکتے ہیں کریں، جس چینل پہ موقع ملے کریں، جس مجلس میں خوشی کے موقع پہ آپ کو موقع ملے دین کی بات کریں. تو معاشرے میں جہالت اس قدر زیادہ ہے. یہ 2-3 دن پہلے ایک بہت عمر رسیدہ خاتون ہے، 60 سال سے زائد ان کی عمر ہے. تو ان کی مجھے کال آئی. تو آخر میں نے کہا جی یہ طاق راتیں آ رہی ہیں تو اس میں ذرا خوب اللہ کی عبادت کرنا. یقین کریں وہ 60 سالہ مسلمان خاتون مجھے بول کر کہتی ہے قاری صاحب اینا راتاں چ کی ہوندا؟ میرے پیارے بھائیوں کلیجہ پھٹتا ہے. یہ تکلیف ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف ہماری طرح کے ہوتے نا کہ کھا لیا، سو لیا، کما لیا اور دنیا کے معاملات میں مصروف ہو گئے تو شاید آج ہم حجروں کی پوجا کرتے، شجروں کی پوجا کرتے. بھئی دین کی بات کرو. اسی میں عزت ہے، اسی میں سعادت ہے، اسی میں شان و شوکت ہے. آپ نہیں دین کی بات کرو گے تو کون کرے گا؟ معاشرے میں بدعات آپ کے سامنے ہیں، شرک آپ کے سامنے ہے. اور دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں. اچھے الفاظ اور اچھے لب و لہجے کے ساتھ دین کی بات کیا کرے، توحید کی بات کیا کرے، اللہ کی بات کیا کرے، جنت کا رستہ واضح کیا کرے. آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، الفاظ اچھے ہونے چاہیے. کبھی بھی بھڑکوں سے انقلاب نہیں آیا، للکاریں ڈالنے سے کبھی نہیں انقلاب آتا. ہم نے تو کھلی آنکھوں سے یہی دیکھا ہے کہ جو للکاریں ہوتی ہیں، جو بڑکیں ہوتی ہیں، وہ وقتی شعلہ نوائی ہوتی ہے، نتیجہ خرابی ہے. اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں. دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے روزے رکھے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہیں،
آپ نے تراویح پڑھی ہے، آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں. آپ کو میں ایک نشانی آج دے جاتا ہوں. اگر آپ کے دل میں ابھی یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے نا کہ میں نے لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرنی ہے، قرآن کی محبت پیدا کرنی ہے، نماز کی محبت پیدا کرنی ہے، سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رمضان اور روزے اور آپ کی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے ترجمے پہ غور فرمانا. فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. بھائی ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ انمول ہیرے ہیں. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں انتم الآخرون الاولون، تم سب سے پچھلے ہو لیکن سب سے پہلے ہو. اور رسول رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام ہمیں سمجھ نہیں آئی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم سب سے پیچھے ہو اور سب سے پہلے ہو. فرمایا امتوں کے آنے کے اعتبار سے تم سب سے بعد میں آئے ہو، جنت جانے کے اعتبار سے تم سب سے پہلے اللہ کی جنتوں میں جاؤ گے. بھائی ہم خیر امہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدی صاحب کو سناتا ہوں، فرمایا تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، تم 70ویں آخری امت ہو. اور حدیث کے اگلے ٹکڑے پہ غور فرمائیے، فرمایا وَأَنْتُمْ أَكْرَمُهَا وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ. اور بھائیو اس جملے کی لاج رکھو. بھائی آپ کے پاس توحید کا عقیدہ ہے، آپ کے پاس سنت کا عقیدہ ہے، آپ کے پاس وہی دین ہے جو جبریل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر لے کر اترے تھے. فرمایا تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، تم 70ویں امت ہو. اور تمہارا شان یہ ہے انتم اکرمها واحبها الی اللہ. اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ پہلی امتوں کی بنسبت پیار بھی سب سے زیادہ کرتا ہے اور اللہ پاک تم کو عزت بھی سب سے زیادہ دیتا ہے، کیونکہ تم اللہ کی توحید کی بات کرتے ہو، تم اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہو، تم شرک کا رد کرتے ہو، تم رسومات کا رد کرتے ہو، بدعات کا رد کرتے ہو، دین اور سچائی کی بات کرتے ہو. تو بھائی ہماری یہ جو فضیلت ہے نا خیرہ امہ، یہ ہمارا لقب بھی ہے. ادھر دیکھیں یہ لقب بھی ہے، اعزاز بھی ہے، لیکن ذرا کان کھول لے یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. دین کی بات کریں، توحید کی بات کریں، نماز کی بات کریں، خیر کی بات کریں، حدیث کی بات کریں. اور بھائی دین کی بات کرنا، توحید کی بات کرنا، سنت کی بات کرنا، مسئلہ کی بات کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ رسولوں کا کام ہے، یہ خاص اولیاء اللہ کا کام ہے. آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ کے دین کی بات اللہ کے نبی کرتے تھے، اللہ کے رسول کرتے تھے، اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندے کرتے تھے. سیدنا اسماعیل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آل اولاد کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ تھے. نماز کا کہا کریں، کسی کو زبردستی پڑھانا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے. نماز کے فائدے بیان کیا کریں. مجھے آپ توجہ دیں، آپ نے اپنی بیوی کے سامنے نماز کے فائدے کتنی دفعہ بیان کیے ہیں، بیٹوں کے سامنے نماز کے فائدے کتنی دفعہ بیان کیے ہیں. سورہ لقمان کھولیں، حضرت لقمان الحکیم رحمہ اللہ تعالی اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، بیٹا دین کی بات کرو، توحید کی بات کرو، نماز پڑھو. بیٹا تیرے ماتھے پہ تیور نہیں آنے چاہیے، بیٹا اکڑ کے نہیں چلنا، گدھے کی طرح چیخنا چلانا نہیں ہے، آواز میں دھیما پن ہونا چاہیے. سیدنا اسماعیل نماز کا کہتے تھے، زکوٰۃ کا کہتے تھے. دیکھیں آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے درجنوں نہیں آپ کے ملک میں سینکڑوں تاجر ہیں جو سنت کے مطابق اور دین کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتے. ایک سروے کے مطابق پاکستان کے اگر تجار، امراء، بڑے لوگ اگر سنت طریقے کے مطابق زکوٰۃ دینا شروع کر دے، آپ کے ملک سے غربت مٹ جائے. آپ کو اس مسئلے کا علم ہے کہ
کہ اگر کسی بندے کے پاس بینک میں، کسی بندے کے پاس گھر میں 1,26,000 روپیہ پڑا ہے، پوچھیں اپنے لاہور کے مفتیان کرام سے، اگر کسی کی دکان پہ 1,26,000 کا مال پڑا ہے، گودام میں 1,26,000 کا مال پڑا ہے، اگر اس کے بینک بیلنس میں 1,26,000 کا مال پڑا ہے، اس کے گھر میں نقدی 1,26,000 روپیہ موجود ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہے 3,150 روپے۔ 1,26,000 سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے اگر اس مال پر سال گزر جائے۔ یہاں تو ارب پتی لوگ ہیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ چور بندے کا انجام کتنا بدتر ہے، ان کو بتائیں کہ زکوٰۃ دینے کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ بہترین امت ہیں، شرمایا نہ کریں، گھبرایا نہ کریں، خیر امہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے دین کی بات کرنا، سنت کی بات کرنا، خیر کی بات کرنا، یہ رسولوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اور تیسری بات فرمایا، بات اور کردار کے لحاظ سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس بندے سے زیادہ اچھا انسان کون ہو سکتا ہے جو خود بھی نیک اعمال کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اننی من المسلمین، میں اپنے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ جو بندہ خود بھی فرما بردار ہو، نیک اعمال کرتا ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو، فرمایا کائنات کا بات کے لحاظ سے سب سے بہترین انسان ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں مؤذن بھی آ جاتے ہیں جو اذان دیتے ہیں، اور اذانیں دیا کرو۔ آپ مائل نہ کیجیے گا، آپ میں سے کئی بزرگ ایسے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں، شاید انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ اذان نہیں دی۔ اذان دیں، یہ بڑا باعث برکت عمل ہے، لیکن جب اذان کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ ساڈے نا گجرے والے استاد محترم ہوندے سن حضرت امام عبد المنان محدث نور پوری رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب، استاداں نوں نا ایک بچے نوں فرمان لگے پتر اذان کیا ہے؟ وہ کہندا استاد جی مینوں شرم آندی ہے۔ فرمان لگے بشرم ہو کے کہہ دے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، اب شیطان کا جھانسا دیکھیں جی مینوں شرم آندی ہے۔ اور ماں کے سامنے بولتے تجھے شرم نہیں آتی، باپ کو آنکھیں دکھاتے تجھے شرم نہیں آتی، بڑے کا مذاق اڑاتے تجھے شرم نہیں آتی، سود کھاتے تجھے شرم نہیں آتی، فحاشی دیکھتے اور بکتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، اذان دیتے شرم آتی ہے۔ اگر آپ کے 5 بیٹے ہیں، اپنے ایک بیٹے کو مؤذن بناؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرا خون اللہ کی بڑائی کا اللہ کی مسجد میں اعلان کرے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ یقین کریں میرے پیارے بھائیو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا اللہ پاک آپ کی زندگی کی مٹی بھی سونا بنا دے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے شرم نہ کیا کرے۔ اگر اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے آپ کی عزت میں کمی آ جائے، آپ کو رسوا کر دیا جائے، تو اقسم برب العالمین، میں کہتا ہوں جو بندہ اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے بظاہر رسوا ہو جائے، اس سے زیادہ عزت والا اس جہان میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ فضیلت ہے کہ ہم لوگوں کو دین کے، ہم خیر امہ ہیں، یہ نبیوں رسولوں کا کام ہے۔ قول و کردار کے لحاظ سے وہ سب سے اچھا انسان ہے جو دین کی بات کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، سنت کی بات کرتا ہے۔ اچھا، چوتھی بات سنیں، آپ کسی بھائی کو کہتے ہیں جی اس ذکر کے یہ فائدے ہیں، ہم نے الحمدللہ درجنوں اذکار لکھے ہیں، بیان کیے ہیں۔ آپ کسی بھائی کو بتاتے ہیں نا بھائی اس ذکر کا یہ فائدہ ہے، بھائی اشراق پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، بھائی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ دیندار کو آپ فضائل کی، نوافل کی ترغیب دیتے ہیں، اور اسی طرح کسی آوارہ کو آپ دین کی
یا نماز کی دعوت دیتے ہیں. رسول رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کوئی بندہ کسی بندے کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کی وجہ سے وہ نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا مرتے دم تک جب تک وہ نیکی کرنے والا نیکی کرتا رہے گا، اس کو ترغیب دینے والے بندے کو بھی اللہ پاک اس کی ہر نیکی سے اجر و ثواب عطا کرتے رہیں گے. اللہ اور یوں ادھر ویکھیو کسے ایک بندے نو تسی نمازی بنا دیتا، ذکر تے لا دیتا، ایدا سادہ مطلب ہے جے اجر و ثواب دی میل لا لئی جے، پہاڑی اجر و ثواب دی فیکٹری لا لئی جے. رسول رحمت علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا تیری وجہ سے اگر ایک بندہ ہدایت اور خیر پا جائے، اور بھوکا دیکھ کے اس پہ ترس کھاتے ہو، پیاسا دیکھ کے اس کو پانی پلاتے ہو، مشرک کو دیکھ کے کوئی نہیں تڑپتے؟ ایک بھوکے کی بنسبت، ایک پیاسے کی بنسبت ہماری توجہ کا زیادہ مستحق ایک مشرک ہے، ایک بدعتی ہے، ایک بے دین ہے، ایک رب سے ٹوٹا ہوا بندہ ہے. اور بھوکا بندہ زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، عقیدہ اچھا ہوگا، جنت تو پائے گا نا، رحمت تو پائے گا نا، حوض کوثر تو پائے گا نا. تو مشرک اور بدعتی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو حوض کوثر سے بھی دھتکار دیا جائے گا، رب کی جنت سے بھی دھتکار دیا جائے گا. اور ذرا پانچویں بات پوری توجہ سے سنیے گا. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے کسی کو پانی پلانا صدقہ ہے، کسی کو پیسہ روپیہ دینا غریب سمجھ کے یہ صدقہ ہے، اسی طرح فرمایا کسی بندے کو اللہ کی توحید کی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ، ادھر دیکھیں آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، کوئی بندہ ایسی جگت مارنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ قبر کے ساتھ مذاق کرتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کے اخلاق بڑے بگڑ چکے ہیں، زبانیں بڑی بگڑ چکی ہیں. چار بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے نے ایسی لغو بات کی ہے، جگت اس نے ماری ہے، حضرت جبریل کا مذاق اڑایا، قبر کا مذاق اڑایا، کسی کے پردے کا مذاق اڑایا، داڑھی کا مذاق اڑایا. فرمایا اس نے روک دیا، بھائی رک جاؤ. فرمایا کسی بندے کو بری بات سے روکنا، فحش مذاق سے روکنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی جناب میں صدقہ تحریر فرما دیتے. فرمایا تیرا ثواب بھی بالکل ایسے ہے جیسے افطاری کروانے والے کو ثواب ملے گا، غریب کو کھانا کھلانے والے کو ثواب ملے گا، صدقہ و خیرات کرنے والے کو ثواب ملے گا، وہی ثواب تجھے ملے گا. میرے پیارے بھائیوں اس وقت ادھر دیکھیں مارکا گرم ہے، خیر اور شر کا مقابلہ جاری ہے، حق اور باطل کا مقابلہ جاری ہے. دنیا کے بغیرت اور بے حیا والوں کو مٹانے کے لیے ایک صف میں جمع ہو چکے ہیں. اپنا کردار ادا کریں. دین کو دبا کر، دین کو نیچا کرنے کے بعد کبھی انسان کو عزت نہیں ملتی، بلندی نہیں ملتی. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ اللہ کی طرف بلاتے ہو، توحید کی بات کرتے رہتے ہو، رسول اللہ کی سنت کی بات کرتے رہتے ہو، خیر کی بات کرتے رہتے ہو، حیا کی بات کرتے رہتے ہو. روک دو ایسے نوجوان کو جو قبر کا مذاق اڑائے، روک دو ایسے نوجوان کو جو لغو بات کرے، روک دو ایسے نوجوان کو جو جہنم کا مذاق اڑائے. یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں ذرا محبت سے، آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا میرے پیارے بھائیوں. آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ اتنے اہتمام سے یہاں خطبے کے لیے آتے ہیں. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ کی مسجد کا ایک نام ہے، یہاں پر آنے والے خطبہ کرام کا ایک مقام ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چلے پورے سال کے روزے چھوڑے، آج رمضان کا چوتھا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے. مجھ سے قبل جو 3 خطبے اس مسجد میں ہوئے ہیں، کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جو جمعے کے بعد مجھے گلے ملے اور مجھے کہے شیخ صاحب میں نے 3 خطبے اپنی کاپی پہ لکھے ہیں؟
کوئی کراچی سے عالم آ رہا ہے، کوئی راجووال سے آ رہا ہے، کوئی بھائی پھیرو پھول نگر سے آ رہا ہے، کوئی فیصلہ آباد سے آ رہا ہے. اور بھائیوں اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے میں ہاتھ جوڑتا آپ کے سامنے. چلے آپ لاہور اسلامیہ میں نہیں پڑھ سکے، مرکز اسلام میں نہیں جا سکے، جامعہ اسلامیہ میں نہیں جا سکے، جامعہ محمدیہ میں نہیں جا سکے، جامعہ سلفیہ میں نہیں جا سکے، کم از کم خطبے کو لکھا کرو، یاد کیا کرو، اور 8 دن اپنی دکان پہ بیٹھ کے رشتہ داروں میں بیٹھ کے اس کی تبلیغ کیا کرو. داعیانہ سوچ یہ اللہ کی رحمتوں والی سوچ ہے. داعیانہ سوچ یہ نصرت الہی والی سوچ ہے. اے گل کڈو، سانو کی لگے، سانو کی لگے، تانوں کیوں نہ کچھ لگے، تسی مسلمان نہیں. ٹھیک ہے ایک عالم کی ذمہ داری ہے وہ حق بیان کرے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق سننے کے بعد آپ نگر نگر گلی گلی ہر فرد تک اس حق کو پہنچائیں. آپ کو میں رسول رحمت علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و نفسہ و جارہ. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ کس قدر نیک کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اولاد کے معاملہ میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. کتنا بھی انسان نیک کیوں نہ ہو پھر بھی اپنی ذات کے معاملہ میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی بندے سے ہو جاتی ہے. کس قدر نیک انسان کیوں نہ ہو پھر بھی مال کے معاملہ میں چاہتے نہ چاہتے کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. ہمسائے کے معاملہ میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. پھر رسول اللہ نے ایک فہرست بیان کی اور آخر میں فرمایا یکفرھا، فرمایا جو بندہ توحید کی دعوت دیتا ہے، سنت کی دعوت دیتا ہے، نماز کے لیے جا رہا تھا، ساتھی کہتا آؤ بھائی نماز پڑھے، آؤ بھائی نماز پڑھے، آؤ بھائی نماز پڑھے. فرمایا اچھائی کا حکم دیتا رہتا ہے، برائی سے منع کرتا رہتا ہے. اس عمل کی وجہ سے جو ان 5 معاملات میں بندے سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے حکم دینے کو، برائی سے منع کرنے کو، ان کمیوں کوتاہیوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. میری طرف دیکھیں، آپ خطبے کے لیے آئے ہیں نا، آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں چلے نا یار آج اسحاق مسجد میں چلتے ہیں، آؤ یار آج اول وقت خطبہ پڑھتے ہیں. آپ فجر کے لیے جا رہے ہیں، بھائی کو ٹیلی فون کر کے اٹھا دیتے ہیں، زہر کے لیے کہتے ہیں آؤ یار ظہر کا وقت ہو گیا. یہ جو آپ نے جملہ بولا نا ظہر کا وقت ہو گیا، وہ آ جائے پھر بھی نہ آئے پھر بھی اس جملے کو اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا. اور بھائی کھلانا بھی نیکی ہے، افطاری کروانا بھی نیکی ہے، لباس پہنانا بھی نیکی ہے، لیکن دین کی بات کرنا، سنت کی بات کرنا، اس غربت کے دور میں خالص دین قرآن و حدیث کی بات کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. ہمارے صحابہ کرام تو اتنے بے تاب رہتے تھے، آپ علماء کرام سے پوچھیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت ہے. ایک نوجوان قریب سے گزرا، اس کی جو تہمت تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی. فرمانے لگے نوجوان اپنے ازار کو ٹخنوں سے اوپر کر. جس بندے کے دل میں اللہ کے دین کو پہنچانے کی تڑپ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، اس کو اللہ پاک غیبی نصرت سے نوازتے ہیں. اور آئیے ایک میں آپ کو اہم ترین بات بتلاتا ہوں. یہ جو قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے اس میں ایک بڑی ننھی منی سی سورت ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. فرمایا 4 بندے خسارے سے بچیں گے، جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کرتے رہے اور حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے. ایمان لانا بھی آسان ہے، نماز پڑھ لینا بھی آسان ہے، تیسرا کام بہت مشکل ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. میری طرف دیکھیں، بار بار کہتے رہنا بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو. بچہ جھوٹ نہیں بولتے، بیٹا یہ برائیاں نہیں دیکھتے. جب آپ روکیں گے، ٹوکیں گے، برائی سے منع کریں گے، بار بار اچھائی کا حکم دیں گے، پھر آپ کو پھول کی پتیاں آپ پر نچھاور نہیں کی جائیں گی، پھر آپ کی کردار کشی ہوگی، پھر آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھا جائے گا، پھر بہت کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد فرمایا صبر کرتے ہیں، پھر بھی وہ دین کی بات نہیں چھوڑتے.
ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 6 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں. جوانوں بزرگوں، بار بار دین کی بات کرو، بار بار دین کی بات کرو. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہو، جوڑنے بنانے کے لیے نہیں آئے ہو، تم تو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتے ہو، توحید کا حکم دیتے ہو، سنت کا حکم دیتے ہو. جہاں سے گزرتے ہو خیر کی خوشبو آتی ہے، برائی سے روکتے رہتے ہو. اللہ پر پورا یقین رکھتے ہو کہ اللہ ضرور اجر عطا کرے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، ہماری فضیلت اس بات میں ہے کہ ہم دین کی بات کریں. یہ نبی و رسولوں کا کام ہے. یہ سب سے بہترین انسان کی علامت ہے. آپ کی وجہ سے کوئی نیکی کرتا ہے، آپ پورے اس کی نیکی میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ کہنا بھائی نماز پڑھو، یہ جملہ بھی صدقہ ہے، یہ سونے اور چاندی کے صدقے سے کم نہیں ہے. یہ گناہوں کا کفارہ ہے، کسی کو بدی سے روکنا اور بری بات کرنے سے روک دینا. ایسی مجلس کا حصہ نہ بنے جس میں اللہ کے آیات کا مذاق اڑایا جائے، جس میں کسی صالح انسان کی کردار کشی کی جائے. جو کسی باوقار انسان کے بارے زبان کھولتا ہے، آپ اس کی زبان کو بند کرتے ہیں، روکتے ہیں. فرمایا یہ عمل گناہوں کا کفارہ بنے گا. اور ایک روایت میں نے پڑھا، رسول رحمت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کرتے ہوئے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں دیکھیں، کئی بھائی کہتے ہیں شیخ صاحب یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کی راتیں ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ اللہ ہم پہ رحم کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پہ رحم کرے، دین کی بات کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں سیرحمہم اللہ، کہ اللہ پاک ان پہ رحم کرتے ہیں اور رحم کرتے رہیں گے. اور یہاں میں آپ کو ایک ضمناً بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. بھائیو آپ جن علاقوں سے تشریف لائے ہیں، ہماری مسجد کا پیغام یہ ہے کہ خیر خواہ مسلمان بنے. آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد کے اگر چند نوجوان کو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو دین کا کام کرنے دیں، ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. معاف کرنا بہت دل تکلیف میں ہے. جس طرح سیاست میں ایک مافیا ہے، تجارت میں ایک مافیا ہے، یقین کریں مذہب میں بھی ایک مافیا ہے. نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کئی علاقوں میں صرف اپنی چتراہٹ کی وجہ سے دین کا کام نہیں کرنے دیا جاتا. اگر وہ کو الگ سے فاؤنڈیشن بنا لیں پھر بھی نہیں ان کو جینے دیا جاتا. الہاد کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے. اگر کوئی نوجوان مٹھی بھر اٹھ کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کے لیے دعا کریں، انقباض اور ذیق صدر کا شکار نہ ہو. دل کی تنگی نے میرے مسلک کا بڑا نقصان کیا ہے، میری دعوت کا بڑا نقصان کیا ہے. ہم ایک دوسرے کی عزت کے درپے ہیں. ہم ایک دوسرے کو گرانا اور ایک دوسرے کو فتح کرنا بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. اور بھائی ہمارے کرنے کے بڑے کام ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے. اگر کوئی نوجوان آپ کے ہاں درس کروانا چاہتا ہے اس کو آپ اجازت دیں. اگر کوئی جلسہ پروگرام رکھنا چاہتا ہے دل کی خوشی سے اجازت دیں. بھائی کہیں نہیں جاتی آپ کی مسجد، یہ مسجدوں میں اجارہ داری چھوڑ دیں، سینے کشادہ کریں. میں دعا کرتا ہوں، اور آپ نے بڑی محبت سے آمین کہنی. اللہ تعالیٰ جو مسجدوں کے ذمہ داران ہیں نا، اللہ ان کو سینے کشادہ کرنے کی توفیق دے دے. محبت سے آمین کہہ دی. اللہ تعالیٰ دعوت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، یا اللہ جو دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو کشادہ دلی نصیب فرما دے.
فرمایا دین کا کام کرتے رہو گے، دین کی دعوت دیتے رہو گے، سنت کی بات کرتے رہو گے، بدعت کا رد کرتے رہو گے، بیٹھتے اٹھتے دین دین کرتے رہو گے، میں تم پر رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان جنتی ہے جو چلتا پھرتا اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، جتنی اس میں ہمت طاقت ہے اپنے دائرے میں رہ کر لوگوں کو برائی سے روکتا ہے۔ خبردار کوئی آپ کی موجودگی میں فحش مذاق کرے، خبردار آپ کی موجودگی میں کوئی شرک والی بات کرے، اچھے طریقے سے روکے اور ٹوکے، بھائی یہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ فرمایا طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، اس بندے کے لیے جنت کا طوبہ درخت ہے جو چلتا پھرتا اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے۔ اور یقین کریں میرے پیارے بھائیوں، آخری باتیں ذرا توجہ سے سن لیں۔ آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، بھوک پیاس برداشت کی ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دین کی اتنی محبت پیدا ہو چکی ہے کہ اب بے چین ہے کہ یہ سچی دعوت گھر گھر پہنچ جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، پھر دین کی دعوت کا کام کریں، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر سنت کی بات کریں، توحید کی بات کریں، اچھی انداز کے ساتھ قبر پرستی کا رد کریں، تعویذ فروشی کا رد کریں، اور ذکر اذکار کو تو توجہ دینا اپنی غذا بنا لیں۔ روزانہ کوشش کریں کہ کسی ایک بھائی کو ایک ذکر ضرور بتائیں، ذکر کا ترجمہ یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نے پڑھا، جب صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے، سلام کرتے تھے، حال حوال کرتے تھے، تو یہ سورت بھی پڑھا کرتے تھے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ پڑھ کے ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی واحد صورت، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی واحد صورت ہے دین کی بات کیا کرو، شرمایا نہ کرو۔ فرمایا اگر دین کی بات کرنا چھوڑ دو گے تو نیک بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ بلکہ قرآن پاک میں نے کہیں ایک جگہ میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لعنت اس لیے کی تھی کہ ان کے سامنے برائیاں ہوتی تھیں لیکن وہ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، برائی کے کاموں سے روکتے نہیں تھے۔ بچے کو روکیں، بیٹے کو روکیں، خلاف شرع معاملے سے روکیں۔ کتنا معروف واقعہ ہے، رسول رحمت علیہ السلام ایک مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، سیدنا حسن آپ کے ساتھ ہیں، رستے سے کھجور پکڑی اور منہ میں ڈال لی۔ یقین نہیں تھا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، بھوک تھی، پیاس تھی، ضرورت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک حلق میں ڈالی، کھجور کو باہر نکالا، اور آپ نے فرمایا بیٹے حسن ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدقے کو حرام کر دیا ہے۔ اور بیٹے کو روکیں، ٹوکیں۔ آن لائن ہمارے بچے ایسے کاروبار کرتے ہیں جو 100% جوا، 100% حرام۔ اور بیٹے آن لائن کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ اپنے عالم سے پوچھیں، اپنے بیٹے کو روکیں، ٹوکیں، منع کریں، بینک کی جاب سے بچائیں، حرام کی جاب سے بچائیں۔ ہمیں حرام کے چرگے مرگے بیٹھنی چاہیے، رزق حلال کی ترغیب دیں۔ اور رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جس بندے کے دل سے دین کی بات کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے نا، معاف کرنا، جیسے کہ اب ہو چکا ہے، ہم اپنا سٹیٹس بچاتے ہیں، ہم اپنی عزت بچاتے ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، معاف کرنا، کئی بھائی گھونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں جو معاشرہ، جو بندے دین کی بات نہیں کرتے، توحید کی بات نہیں کرتے، سنت کی بات نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں،
پھر وہ تاک راتوں کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ فرماتے ہیں میں پھر ان کی دعائیں بھی رد کر دیتا ہوں۔ کتنا روتے ہیں تاک راتوں کو، کتنا روتے ہیں ہم روزے کی حالت میں۔ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جائزہ لے، یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے دین کی بات کرنے کا۔ دیکھیے اگر کوئی عمر میں آپ سے بڑا ہے اچھی انداز سے بات کرے، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے لیے عزت کی جگہ پر ہیں، بزرگوں ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے، میں ایک دین کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ میری عزت افزائی کریں گے۔ آپ بڑے کو ذرا اس کے اسٹیٹس اور معیار اور وقار کے مطابق مخاطب کریں۔ 100 باتوں کی بات آپ کو بتا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں نا تو نیکی کی بات کیا کرو، اچھائی کی بات کیا کرو، خلاف شرع معاملہ اولاد میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، روک دو ٹوک دو۔ اب کہاں چلے گئے وہ بابے؟ ساڈے بابیاں دی سیرت ہے، ساڈے دادے پڑدادے ਇਹੋ ਜਿਹੇ سن ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ، اللہ دی قسم ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ۔ یہ کوئی قطع رحمی نہیں ہے۔ دین کی وجہ سے اگر آپ کچھ چھوڑتے ہیں تو یہ قطع رحمی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لٹائے، آپ کے دامن کو اللہ خیر سے بھرے، تو دین کو یتیم نہ چھوڑو۔ لاہور کے رہنے والوں، ایک بیمار بچے کی طرح یہ اللہ کا دین، جس طرح کہ بیمار بچہ بستر پہ تڑپتا ہے، اسی طرح یہ اللہ کا دین تڑپ رہا ہے۔ اس کو سہارا دے، اس کو کندھا دے، اس کو در در پہنچائیں، فرد فرد تک پہنچائیں۔ آپ دعا کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب کرامات بنا دے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب ہم نے صحابہ کی کرامت پڑھی ہے، تابعین کی کرامت پڑھی ہے، ہمارے ہاتھ میں کبھی کرامت کا ظہور نہیں ہوا۔ یقین کریں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور آخری واقعہ ہے، یہ المجمل کبیر میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات صاحب کرامات بنے تو اپنے دل میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی تڑپ پیدا کریں۔ فیس بک پہ بیٹا مجاہد بن جائے، یوٹیوب پہ بیٹے مجاہد بن جائے، یہ کلپس عام کریں اپنے علماء کے، واٹس ایپ گروپوں میں تلاوت کے کلپ عام کریں، خطابات کے کلپ عام کریں، ایک بڑی تقریر کو لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے 5-6 کلپ بنائیں، روزانہ فارورڈ کریں، گروپوں میں بھیجیں، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنی خیر عطا کرتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی آفتوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اگر آپ ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، فجاعتاً اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، بیٹے دین کی بات پھیلاؤ۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، بڑا سوچنے والا اور سننے والا واقعہ، آخری واقعہ سن لیں۔ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، جب میرے اندر توحید کا نور اترا تو میں بڑا بے چین ہو گیا، تو پھر میں جاب کے لیے بازار نہیں گیا، پھر میں نے کوئی اپنی کوٹھی اور محل نہیں پایا، پھر میں نے کیا کیا، اپنے قبیلہ باہل کی طرف گیا کہ ان کو بھی میں نے اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ کہتے ہیں جب میں گاؤں میں داخل ہوا، گاؤں کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے میرا استقبال کیا اور میرے لیے دسترخوان بچھایا۔ کہتے ہیں جب میں دسترخوان پہ بیٹھا، وہاں دم مسفوح، جب آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون بہتا ہے نا، یہ خون حرام ہے، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ شراب پڑی ہوئی تھی، دم مسفوح پڑا ہوا تھا، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہنے لگے ابو ماما کیوں نہیں کھاتا، جملہ سننا کیوں نہیں کھاتا؟ کہنے لگے آمنت باللہ ورسولہ، جو کھانا تھا کھا لیا، اب میں حرام نہیں کھا سکتا، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ یار تو بھی ایمان لے آیا ہے اور آج تک رشوت لیتا ہے، آج تک سود کھاتا ہے، آج تک چندے پہ عیاشی کرتا ہے، آج تک تیرے ساتھ حرام ہے۔ کہنے لگے آمنت باللہ ورسولہ، یہ دم مسفوح آپ نے بھونا ہوا ہے، میں نہیں کھا سکتا، یہ شراب میں نہیں پی سکتا، اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ فزجرونی وزبرونی، کہتے ہیں انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، مجھے جھڑکنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مجھے بھوکے پیاسے کو دسترخوان سے انہوں نے اٹھا دیا، میں بھوکا پیاسا صحرا کی طرف چل دیا۔
وَأَنَا شَدِيدُ الْعَطَشِ، بہت زیادہ مجھے پیاس لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں وہاں میں صحرا میں گیا، میری طرف دیکھیں، ایسے کہتے ہیں میں نے اپنا وہ کپڑا سر کے نیچے رکھا، لیٹ گیا، سو گیا. تو میں نے کیا دیکھا کہ خواب میں میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا ہے. میں نے زندگی میں کبھی ایسا لذیذ دودھ نہیں پیا تھا. اور دین کی خاطر کوئی دھکے کھا کے تو دیکھو، اور دین کی خاطر کوئی قربانی دے کر تو دیکھو. کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں ایسا لذیذ دودھ نہیں پیا تھا. تو کہتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا تو وہ جو قوم کے وڈیرے بڑے لوگ تھے نا، سمجھدار بزرگ، انہوں نے کہا وہ بچہ ہے ہماری برادری قبیلے کا، اس کو جا کے سمجھاؤ، وہ واپس آ جائے گا. آپ نے اس کا کھانا پینا ہی بند کر دیا، وہ تو مر جائے گا، جاؤ اس کا پتہ کرو، کھانا لے کے جاؤ. وہ کھانا لے کر پیچھے گئے. حضرت کو کہنے لگے، ابو ماما نوجوان تھے، بھی کھانا کھا لو. کہنے لگے لا حاجت لی الی طعامکم ولا الی شرابکم، لے جاؤ، مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پلانے کی ضرورت نہیں ہے. قد اطعمنی ربی وسقانی، جس اللہ کی خاطر تم لوگوں نے مجھے دودھکار دیا ہے، اس اللہ نے مجھے کھلا بھی دیا ہے، اس اللہ نے مجھے پلا بھی دیا ہے. اور نوجوانوں، اللہ آج بھی کھلاتا ہے. اقسم برب العالمین، اقسم بجلال اللہ. اور نوجوانوں، اللہ کے دین کی سچی نوکری کرو. یہ دولت کیا چیز ہے، یہ گاڑیاں کیا چیز ہے، یہ درہم و دینار کیا چیز ہے. سچے اللہ کے دین کے نوکر بنو. اور بیٹا دکان کے لیے 8 گھنٹے دیتے ہو، ترجمہ کلاس کے لیے تیرے پاس 15 منٹ نہیں ہے، تجوید سیکھنے کے لیے تیرے پاس 15 منٹ نہیں ہے. تجھے ابھی تک نہیں پتا کہ موٹے حروف کون سے ہیں، بریک کون سے ہیں، کلکلا کہاں ہے، مد کہاں ہے، ترقیب کیا ہے، تفخیم کیا ہے. تجھے تعوذ نہیں پڑھنا آتا. آپ میں سے میرا ہر بیٹا مجوید ہونا چاہیے. اپنے گھروں میں خود تجوید پڑھاؤ اپنے بچوں کو. جب دین کو یتیم کرو گے پھر اللہ مال کی برکت اٹھا لے گا، رشتہ داری کی برکت اٹھا لے گا، جوانی کی برکت اٹھا لے گا. لا حاجت لی لا طعامکم ولا الی شرابکم قد اطعمنی ربی وسقانی. لے جاؤ، تمہارا کھانا مجھے نہیں چاہیے، تمہارا یہ مشروب مجھے نہیں چاہیے. جس اللہ کے لیے مجھے دودھکارا تھا، میرے رب نے میری مہمان نوازی کی ہے. دیکھو پیٹ اپنا دکھایا، میرے اللہ نے مجھے کھلا بھی دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے پلا بھی دیا ہے. تو ادھر ویکھو لاہوریو، گل مکا دیا. جنہوں نے رب نہ سچیاں لائیاں نے نا، وہ ادھر ویکھیو، مینوں وہدی عزت دی قسم جے، جنہوں نے رب نہ اج بھی دلوں سچیاں لائیاں نے نا، اج بھی اللہ انہوں نے کھلا رہا جے، اج بھی اللہ انہوں نے پلا رہا جے. تے جڑے بڑے تاجر باؤ بنی پھردے نے نا، نماز دی پرواہ نہیں، ترجمہ کلاس دی پرواہ نہیں، قرآن دی پرواہ نہیں. 36 سال کا کڑیل جوان ہے اور دین کی دعوت کتنی دیتا ہے کہ اس کو از خود نہیں پتا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. سورۃ العادیات کا ترجمہ نہیں آتا. کم از کم 30ویں پارے کا ترجمہ پڑھ کے یہی آگے پڑھایا کر. اپنی بیوی کو پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھا. وہ کہنے لگے ابو ماما اچھا پہلے تو ساڈا مسلک چھڈ گیا، ساڈا دین چھڈ گیا. گل سنو پترو، تو ایدی سمجھ آ جائے نا، سارے اچھی بولے جی، تو ایدی سمجھ آ جائے تے پنڈ والے پنڈوں کٹ دین تے اچھی بولو گھبرانا انج نہیں، ذرا سینے ٹھنڈ پاؤ. تو ایدی سمجھ آ جائے تے گھر والے گھروں کٹ دین تے گھبرانا. آئے برادری جو کٹ دے تے گھبرانا. رب تجھے کھلائے گا، رب تجھے پلائے گا. جو وہ ماما کا رب تھا وہ تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین من کان للہ کان اللہ لہ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے دین کی بات کرے اور تیرا رب تجھے ذلیل کر دے. دین کی بات کرنے والا اگر با کردار باعمل انسان ہو، اللہ پاک دونوں جہانوں کی سرداری کا تاج اس بندے کے سر پہ رکھ دیتے. کہنے لگے ابو ماما آپ جھوٹ بول رہے ہو. کہتے ہیں ادھر دیکھنا، فرفات و صوبی من بطنی. کہتے ہیں میں نے کہا جھوٹ نہیں پیا بولدا. آدھے میں جی ٹھڈ تو کپڑا چکیا تو میں کہا پیٹ میرا ویکھ لو. ادھر ویکھو، انہوں واقعی ویکھیا کہ پہلے تو ٹھڈ دا ناڑ لگا سی،
تے ہن ماشاءاللہ سراب ہے تے ویسے بھی انہاں ویکھیا کہ رگاں بڑیاں ترنے. لاہور کے رہنے والوں میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، اس دین کے سچے دائی کی کرامت دے کر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا. کنتم خیر امہ، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اللہ کہتے ہیں میرے دین کی بات کر کے ڈٹ جا، دنیا میں بھی تیری مہمانی کروں گا، موت کے وقت بھی تیری مہمانی کروں گا، قبر میں بھی تیری مہمانی کروں گا، جنت میں بھی تیری مہمانی کروں گا. کیا خیال ہے جی؟ انشاءاللہ سارے بھائی دین کی بات کریں گے نا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ توحید کی بات کریں گے نا انشاءاللہ. یہ جو شرک کی پھکی اور بدعت کا چورن فروخت ہو رہا ہے نا آپ کے ملک میں، اس میں آپ کی غفلت ہے. آپ دکانوں پہ بیٹھ کے توحید کی بات نہیں کرتے. گاہک کے ساتھ دین کی بات کرو، رشتہ دار کے ساتھ کرو. اور اگر کوئی یاری دوستی ٹوٹتی ہے دین کی خاطر، اللہ کی قسم 1000 دفعہ توڑ دو، وہ ٹوٹی نہیں ہے. سمجھ لیں آپ جنت کی شارع اور جنت کے رستے پہ چل نکلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں دین کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. فرصت کہاں ہے؟ فرصت کہاں ہے ابھی؟ فرصت کہاں ہے ابھی؟ توحید کا اتمام باقی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ ذمہ داری آپ پر ہے. اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.